ہاں جو ڈی جی صاحب نے بات کی ہے, ڈی جی ISPR نے, انہوں نے بالکل کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں اینڈ وی ول کم بیک, ہم آئیں گے واپس. یہ پچھلے 10-15 دن سے یہ سارا چیزیں چل رہی ہیں, تو میرا خیال ہے پاکستان سے جو میمز بن رہی ہیں اس سے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اتنا کوئی الحمدللہ ڈر نہیں ہے. اور باقی مسلمان کے لیے تو جنگ لڑنا ویسے ہی, ہاں یہ ہے کہ آپ بالکل ایک اسٹیپ پیچھے رہیں, لیکن اگر کوئی آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے, آپ کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرے, تو بالکل ہمیں گھس کے وہاں پہ مارنا چاہیے. اور اب آئی بلیو کہ ایسا ہی ہوگا. Assalamu alaikum. Welcome back to Imran Faiz channel. In this special episode, we are going to discuss about the recent development between Pakistan and India, the escalation and clouds of war, what is going to happen, and the problems we are facing between these two countries. The conflict started in April and May. بیسکلی پاکستان کا جو سٹانس ہے انڈیا کے متعلق, انڈیا میں ہونے والے ٹیررسٹ اٹیک جو کہ اپریل میں ٹورسٹ پر ہوئے, جس کے اندر 27 جو ٹورسٹ تھے ان کی ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد انڈیا کی طرف سے آپ کو پتہ ہے جیسا کہ میڈیا کے اوپر بہت ساری ڈسکشنز ہوتی رہیں, بہت سارا غم و غصہ ان کی طرف سے آتا رہا, اور وہ اپنی ورڈی جو ہے ریٹیلیشن کرتے رہے. ہم اس اسپیشل ایپیسوڈ میں عمران فیض صاحب چونکہ ایک اچھی نظر رکھتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس پہ, اور ایک ویژن رکھتے ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل اور سوشل اکنامک سٹرکچرز کے اوپر, تو اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وٹ ایگزیکٹلی یہ ہوا کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈس کیا ہیں, آئندہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے خطے کی ڈیولپمنٹ پر, ترقی پر, اور اس ریجن کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے, یا یہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے گا جس طرح سے ورلڈ بینک یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آفر کی ہے, یا جس طرح سے IMF اور باقی انٹرنیشنل ادارے اور جو صحافی کمیونٹی ہے وہ اس کو ڈی ایسکلیشن کی طرف مولڈ کرنے کے لیے انڈیا کے اوپر زور ڈال رہی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے, اور عمران صاحب کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو بھی ہے جس کے بارے میں آف دا ریکارڈ میری تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی, وہ بھی ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو ویلکم کرتے ہیں عمران صاحب کو. السلام علیکم عمران صاحب. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بتائیے کہ آپ موجودہ حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عرفان بھائی, موجودہ حالات تو ظاہر ہے انڈیا ہی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس خطے کے جو اوور آل حالات چل رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اب تو ہمارا ریئیکشن بھی جو ہے وہ ہارڈ ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ظاہر ہے پہلگام اٹیک ہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی پاکستانی ہو یا ایون ہمارے ایوانوں میں سے بھی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے کنڈیم نہ کیا ہو. ہر بندہ کنڈیم کر رہا تھا. اچھا وہ پھر بھی الزام تراشی کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے. اچھا پہلے تو یہ ان کی نالائکی تھی کہ فرام بارڈر ٹو انسیڈنٹ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ کوئی 80-90 کلومیٹر دور ایریا تھا وہ. تو ایک تو ان کو کہ جی یہ پاکستان سے آیا تو پھر تو انٹیلیجنس فیلئر ہے, بہت برے طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن ساری چیزوں کے باوجود ہر پاکستانی نے کنڈیم کیا کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا اس کے باوجود ہماری گورنمنٹ نے انہیں بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا. ایون انہوں نے امریکنس کو کہا کہ جی آپ ایک نیوٹرل آپ کروا لیں, آپ انویسٹیگیشن کروائیں. ابھی تک ایون ایران کی انوالومنٹ ہوئی تو ایران کو بھی سیم آفر کیا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ آئیں اور آپ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس طرح کی آپ کو ہم سے ہیلپ چاہیے ہم تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ہونا نہیں چاہیے تھا انڈیا کو کہ نہیں جی ہم, اچھا وہ بڑے روڈ ہیں اس وقت. آئی ایم شیور ان کا بیک گراؤنڈ کچھ اور ہے, ان کی پلاننگ کچھ اور ہے,
میرا خیال ہے جو اگلی وار شاید ہونے والی ہے پورے خطے میں وہ شاید پانی پہ ہوگی. یہ ظاہر ہے وہ اگر ہمارا پانی بند کرے گے تو ہم تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے نا. اگر اچھا وہ بھی نہیں پانی بند کرنا افورڈ کر سکتے. اگر ہمارا پانی بند کرتے ہیں تو ان کے پاس ریزروائرز نہیں ہیں, ان کے پاس اس کو روکنے کا کچھ. اچھا نہیں, اس میں 2-3 چیزیں میں نے اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کی ہے عرفان بھائی. وہ ابھی میں مثال دے رہا ہوں, ابھی گندم کی فصلیں ختم ہوئی ہیں نا, کٹائی ہوگی گندم کی. اگر آگے ہمیں چاول کے لیے پانی چاہیے جی, اچھا اگر وہ اگلا صرف مہینے سے 1.5 مہینے ہی اس کو پانی کو بلاک کر لیں, اس کے بعد وہ چھوڑ بھی دیں, یہ ٹھیک ہے, ان کے پاس اتنے ریزروز نہیں ہیں. تو اب اگر امیجیٹ ہماری اگر ضرورت ہے, ہماری ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم نے مہینے بعد وہ پانی کیا کرنا ہے. اور ہماری بیڈ لک یہ رہی, یا ہماری حکومتوں نے بھی یہ چیزیں ریلائز نہیں کی کہ ہم نے ان کارنرز پہ ڈیم بنائے نہیں ہیں, ہم نے کچھ اسٹوریج اتنی ہیوی پلان کی نہیں ہے کبھی نا. تو ہم شور اب تھوڑا سا ہم بھی ریلائز کریں گے ایز اے کنٹری کہ ہمیں یہ چیزیں پلان کرنی چاہیے تھی. انہوں نے بھی اسٹوریج شروع کر دی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ. تو وہ اوور آل اگر ہم بات کریں تو انہوں نے بڑی زیادتی کی جو کل انہوں نے اٹیک کیا, اور وہ سویلینس پہ اٹیک ہوا, مسجدوں پہ اٹیک ہوا, ہمارے ڈیم پہ اٹیک ہوا. تو دیکھیں نا, وہ اینڈ آف دی ڈے تو وہ ہمارے پانی کو ہی فوکس کر کے مجھے لگتا ہے ایکٹ آف وار یہی ہوتا ہے نا, کہ روڈز کو تباہ کر دیا جائے, ملٹری انسٹالیشنس کو کر دیا جائے, ڈیمز کو, اور ان ساری ان ایریاز کو جہاں پر جو ہے وہ کنٹری انحصار کرتا ہو ان کو ڈیمیج کر دیا جائے, تو وہ ایکٹ آف وار ہے, اور اس کے بعد وار سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکٹ آف وار تھا کل کا اٹیک؟ بالکل ایکٹ آف وار ہے, اور وہ ہمیں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ہم ایک پیسفل کنٹری ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وار نہ ہو, ہم بڑے پیسفل طریقے سے رہیں. ہمارے ہمسائے ہم کمزور ہیں اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ وار نہ ہو. شاید وہ یہ سوچتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں بڑے بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے. جو انہوں نے کیا ہے, فوج ہے مطلب 1 ملین کے قریب ان کے جو ہے وہ آرمی مین ہیں, اس کے علاوہ ان کے پاس ریزرو اپنی جو ہے وہ ملٹری بھی ہے, پھر اس کے بعد ان کے پاس اکوپمنٹ بھی ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ ہے. جیسے ایک اسکول میں شرارتی بچہ ہوتا ہے, ایک موٹا سا ہے اور وہ ایک قد میں بھی لمبا ہے, تو وہ سارے بچوں کو تنگ بھی کرتا ہے اور چھیڑتا بھی ہے جا کے. یہ ایسی صورتحال نہیں ہے؟ نہیں, بالکل بھی ایسی صورتحال نہیں ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم ایٹامک پاور کی طرف جائیں تو ہم بالکل بیلنس ہیں. مطلب مجھے ایگزیکٹ فگرز کا تو بھی یاد نہیں ہے, لیکن جتنے ان کے پاس ہیں نا اتنے ہی ہمارے پاس ہیں. اگر ہم طیاروں کی طرف جائیں تو بالکل ہم بیلنس ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی میرا خیال ہے اف دے ہیو 365 شاید فائٹر جیٹس, اور ہم 400 کراس کر کے ہیں, تو ہمارے پاس کوانٹٹی زیادہ ہے. ہاں اگر ہم فوج کی بات کریں تو ان کے پاس فوج کی کوانٹٹی زیادہ ہے, لیکن اب وہ چیزیں رہ نہیں گئی کہ ہم نے تلواروں سے لڑنا ہے یا بندوقوں سے لڑنا ہے. اب تو چیزیں کسی اور طرح سے لوگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کنٹری ہمارا تو بچہ فوجی ہے الحمد للہ. آپ یہ دیکھیں آن اے لائٹر موڈ کہ یہ پچھلے 10-15 دن سے یہ سارا چیزیں چل رہی ہیں, تو میرا خیال ہے پاکستان سے جو میمز بن رہی ہیں اس سے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اتنا کو الحمدللہ ڈر نہیں ہے. اور باقی مسلمان کے لیے تو جنگ لڑنا ویسے ہی, ہاں یہ ہے کہ آپ بالکل ایک اسٹیپ پیچھے رہیں, لیکن اگر کوئی آپ کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے, آپ کو تھریٹ کرنے کی کوشش کرے, تو بالکل ہمیں گھس کے وہاں پہ مارنا چاہیے. اور اب آئی بلیو کہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ جو ہمارے کچھ پچھلے آپ نے کل سے آج تک دیکھے ہوئے کچھ سیاستدانوں کے بیان بڑے عجیب سے آئے ہیں. ایون ہمارے وزیر اعظم نے بھی کوئی بہت کل جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی ہے, کوئی بہت ہائی فائی اسپیچ نہیں تھی, ایک لیڈر کی اسپیچ نہیں تھی. ایون رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ آئے تھے, ہم نے ان کے طیارے گرا دیے ہیں, بس ٹھیک ہے جی اب وہ نہیں کریں گے تو ہم بھی, یہ اٹس اے اسٹوپڈ تھنگ. میرا خیال ہے کہ ہمیں بڑے بھرپور طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہاں جو ڈی جی صاحب نے بات کی ہے, ڈی جی ISPR نے, انہوں نے بالکل کہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں اینڈ وی ول کم بیک, ہم آئیں گے واپس. اچھا چلیں ہم اگر اس کو اسی کو آپ جوش والی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ باتیں کرنے میں اچھا لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم اٹیک بھی کر دیں گے, ہم ان کی انسٹالیشنس کو بھی تباہ کر دیں گے, جو پاپولیشن میں بھی زیادہ ہے, مریں گے بھی وہ زیادہ, فائن. بٹ دین وہ پھر اٹیک کریں گے, پھر ہماری طرف سے اٹیک ہوگا, کھلا وار سٹارٹ ہو جائے گی. ہمارا اکنامیکل ڈھانچہ کیا رہے گا؟ اچھا ان کا بھی نقصان اتنا ہی ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اگر وہ تعداد میں زیادہ ہیں, ان کی اکانومی اسٹیبلش ہے, وہ بھی ساری چیزیں ڈیمیج ہو جائیں گی. ان کی بھی اسٹاک ایکسچینجز جو ہیں وہ گر جائیں گی, ان کی بھی جو ہے وہ فیکٹریز کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہوگا, اور بہت ساری انریسٹ سچویشن کنٹریز کے اندر آ جائے گی. آپ نے ملٹری کی بات کی, ٹھیک ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے, لیکن کیا ہم اٹامک وار کی طرف جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اٹامک وار کی طرف تو نہ ہم جائیں گے نہ وہ جائیں گے. لیکن میں اور بات کر رہا ہوں, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا, آپ ابھی دیکھ لیں نا فلسطین میں کیا ہوا ہے, آپ ابھی دیکھ لیں یوکرین میں کیا ہوا ہے. اچھا جب ہم ایک سٹیپ پیچھے ہوں گے نا, تو یہ میں آپ کو بتاؤں عرفان بھائی, یہ ہو سکتا ہے ہر مہینے بعد یہ کام کریں.
مطلب ہم بیک فٹ پہ ہو گئے نا. جی 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 ٹھیک ہے. اب ایک بندہ اگر گھس کے گھر میں گھس کے آ کے اگر آپ کو مار رہا ہے تو میرا خیال ہے آپ کی ریزسٹنس بنتی ہے وہاں پہ. حالانکہ اور وہ سیانے لوگ ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, اکنامکلی ہم ان سے بہت پیچھے ہیں, ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم بڑا آپ کہہ لیں کہ لو پروفائل طریقے سے چل رہے ہیں, شاید اس طریقے سے ہم بہت لمبے عرصے تک وار افورڈ بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے بالکل بھی کہ ہم بالکل بیک فٹ پہ ہو کے بیٹھ جائیں. الحمدللہ ہم ایک اٹامک کنٹری تو ہیں, اس چیز کا ان کو لحاظ ہونا چاہیے اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی 24 کروڑ آبادی ہیں, کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, ہم کوئی چھوٹا سا خطہ نہیں ہے, ہم ایک پراپر جو ہے وہ ایک ملک ہے. بی جے پی کا جو ہے وہ سیکنڈ ٹینیور ختم ہونے والا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے یہ ہمیشہ الیکشن آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, اب ان کے کچھ علاقوں کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں, ان کے وہ آبجیکٹیو تھے لیکن یہ اسکیلیشن زیادہ ہو گئی, انہوں نے پلان کچھ اور کیا تھا, 2-4 بندے مارنے تھے اپنے, انہوں نے 27 مار لیے, اس کے بعد کہ یہ سچویشن بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ گئی, اب ان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا ہے. یہ کسی حد تک تو یہ سیاسی سٹنٹ ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا سیاسی سٹنٹ ان کو یہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا لاسٹ ٹائم 2019 میں جو ہوا, مطلب ہم نے ان کا طیارہ گرا دیا, پہلے انہوں نے اٹیک کیا, ہمارے درخت 2-4 گرا کے چلے گئے. اچھا بائی دا وے وہ ابھی تک کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ 300 دہشت گرد مار دیے تھے. اب ہمیں تو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی حد تک بیانیہ بنانے میں پوری دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا طیارہ گرانے کی جو ہے وہ ہماری ہوتی نہیں جا رہی, ہسٹری بنتی جا رہی ہے. ہاں وہ ظاہر ہے پھر آپ نے کسی راشد بن ہاتھ سے سٹارٹ ہو جائیں اور آپ آ جائیں. نہیں الحمدللہ ہماری بڑی پروفیشنل آرمی رہی ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ 65 دیکھ لیں, 48 دیکھ لیں, 71 دیکھ لیں, ابھی آپ 2019 دیکھ لیں, کل کا واقعہ دیکھ لیں. کل کے واقعے کے بعد تو آپ یقین کریں پتہ کیا یہ تھا کہ یار میں تو کھل کے چیخیں ماروں. اچھا ویسے بھائی تو چیخیں وہ مار رہے ہیں جو رافیل گرنے والا جو ہوا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ فرانس کو ان کو امیجیٹ جو ہے نا کہنا چاہیے جی باقی رافیل ہمارے واپس کر دیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت پرابلم ہونے والی ہے, تو باقی رافیل ہمارا جو ہے نا. تو یہ جو ہے وہ کیونکہ ہماری ایک پروفیشنل آرمی ہے, ہماری ایئر فورس از اے ویری پروفیشنل ایئر فورس, تو ظاہر ہے ہمیں اب اس طرح اور ایسے ہی ریئیکٹ کرنا بنتا تھا ہمیں. لیکن جو اگلا کام کرنے والا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ذرا پیورلی لائک مسلمز ہمیں ٹھیک ہے, لیکن میری بات سنیں, اب ایک جوشیلے مسلمان پاکستانی کی حیثیت سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر اس کو ایک وائڈر کینوس پہ دیکھیں تو دیکھیں وار سلوشن نہیں ہوتا. اب اگر اس کو ایسکلیٹ ہی ہونا ہے نا, انہوں نے ٹھیک ہے پنگا لیا, ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ باتیں جتنی بھی کر رہے تھے, انہوں نے اٹیک کر دیا. اچھا اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں, انٹرنیشنل میڈیا کیا کہے گا. بات میڈیا کی نہیں ہے, جتنے بھی میڈیشنز ہیں وہ بھی تو شاید مزہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے واٹ شوڈ وی ڈو؟ دیکھیں ہمیں اپنے سٹانس پر رہنا چاہیے. ہمارا کیا ہم ابھی بھی میڈیشن کے اوپر ایگری ہیں. انٹرنیشنل جتنی بھی باڈیز ہیں جن کے اندر امریکہ نے ثالثی کی بات کی ہے, ہمیں فوراً ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, ایسا وہ کر بھی لیا ہوگا ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر جو بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو ہے وہ انٹونیو کیا نام ہے ان کا, انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈی ایسکلیشن ہونی چاہیے. ہمیں باقاعدہ طور پر ان تک یہ انفارمیشن بھیج دینی چاہیے کہ ہم ریڈی ہیں ہر میڈیشن کے لیے, اور ویٹ کرنا چاہیے کہ اب انڈیا کیا کرتا ہے. لیٹ سے انڈیا اگر کسی فردر اٹیک کی طرف جاتا ہے, اچھا ہماری سیکورٹی کونسل کوئی نہ کوئی تو اسٹریٹجی اس کے اوپر بنا رہی ہوگی. ہماری جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم پہلے اٹیک کے بعد جو کہ ہو چکا ہے, اور 57 جو ہیں وہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, 37 جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, اور اس کے اندر بچہ بھی شامل ہے, کرن صاحب کا بیٹا شامل ہے 9-11 سال کا. اچھا تو کیا ہمیں پہلے اٹیک کے بعد اٹیک کر دینا چاہیے؟ اس سے پہلے ہماری سیکورٹی کونسل کیا سوچ رہی تھی, کمیشن کیا سوچ رہا تھا, اب کیا سوچ رہا ہے, اور اس کے بعد کیا ہمیں دوسرے کسی اٹیک کا انتظار کرنا چاہیے یا ہمیں واپس میڈیشن پہ لے کر آنا چاہیے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انڈیا کے اس ایکشن کی وجہ سے دنیا انڈیا کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے. اچھا نہیں میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم میڈیشن کی بات کریں تو دیکھیں وہ تو ہم پہلے بھی آفر کر رہے تھے.
جی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ پہلے ہم نے امریکہ کو آفر کیا کہ جی آپ آئیں, آپ یہاں پہ جو آپ کو ہمارے اینڈ سے ہیلپ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. اچھا ہم نے ایران کو بولا, ایون ڈائریکٹ انڈیا کو بولا کہ جی آپ بتائیں اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے. تو ہم تو پہلے دن سے جنگ چاہ ہی نہیں رہے. لیکن مجھے یہ اور اب آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا دوبارہ ہم پہ اٹیک کرے گا؟ وہ کیوں کرے گا دوبارہ اٹیک؟ انہوں نے, آپ یہ دیکھیں, میں کل انڈیا چینلز پہ کچھ انٹرویوز دیکھ رہا تھا, لوگ باہر نکلے ہوئے تھے مائک لے کے, تو آل انڈیاز آر ہیپی, مجھے ہم نے بدلہ لے لیے. نہیں وہ دیکھیں وہ میڈیا کا ایک چہرہ ہوتا ہے. نہیں خاص ان لوگوں تک جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی طور پہ بھی وہ یہی چاہ رہے تھے تو وہ ون کر گئے ہیں نا. لیکن نقصان کس کا ہوا؟ ہم اس وقت انٹرنیشنلی ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارا امیج کیا ہے, ہمارا ہم بہت ویک فوٹیج پہ آ گئے ہیں. نہیں سر میری بات, اچھا ٹھیک ہے آپ کا اس پرسپیکٹو سے یوں دیکھنا جی ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ریٹیلیشن نہ کرنا, میں نے اپنی بات ہی آپ کے ساتھ یہی سٹارٹ کی تھی کہ ہم خاموش کیا اس لیے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کمزور نہیں ہیں. ہم اس کا جتنی ہمارے اندر جان ہے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں جی, ہم اپنے آخری گولی تک لڑ سکتے ہیں جی. اچھا گولیاں ختم ہو جائیں گی تو ہم تلواریں جوتے لے کے شروع ہو جائیں گے, یا جو بھی ہمارے پاس ہوگا جو بھی ویپن ہوگا ہم اس سے جو ہے جا کے لڑنے کے لیے تیار. میرا اصل میں مقصد جو بات کرنے کا یہ تھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی وار بن سکتی ہے؟ بڑی وار بن سکتی ہے. جس طریقے سے انڈیا ریئیکٹ کر رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی وار بننے جا رہی ہے. اچھا یہ آپ نے پہلے بھی بات کی کمزوری والی, میں پھر رپیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم بالکل بھی کمزور نہیں ہیں اور ہم ایک پیسفل کنٹری کی طرح ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں ابھی تک. لیکن مجھے بتائیں کہ جب کوئی آپ کے اوپر اٹیک کر دے رات کو سوتے ہوئے تو اس کے بعد ہمارا ریئیکشن اگر نہیں, کچھ بھی نہیں ریئیکشن ہوگا, ہاں پھر ہمیں کنسیڈر کریں گے, انڈیا بھی کنسیڈر کرے گا کہ جی آپ ایک کمزور کنٹری ہیں, اور پوری دنیا بھی آپ کو یہی ریئیکشن کریں گے کہ جی آپ ایک کمزور کنٹری ہیں. مطلب وہ کیوں سوچیں گے؟ اچھا وہ اس لیے سوچیں گے کہ ہماری اکانومی کا برا حال ہے, ہم رزسٹ نہیں کر پائیں گے, IMF کے ہاتھوں ہم جکڑے ہوئے ہیں, امریکہ کے آگے ہم نہیں بول سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح 2019 میں آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان کوشش کر رہا تھا امریکن بلاک سے باہر نکلنے کی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اس کے لیے کچھ ایفرٹ بھی کی تھی, لابنگ بھی شروع کی تھی. میرا خیال ہے دیٹ واز اے ویری وائز ڈیسیژن, اور ہم دوسرے بلاک کی طرف موو کرنے جا رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بیک گراؤنڈ میں امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. امریکہ ہمیشہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اس وقت ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ چائنا ہمیں اچھی سپورٹ کر رہا ہے, اور چائنا نے کل بیان بھی دیا ہے, اس نے کہا جی انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے اور ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. تو کم از کم آپ کے ساتھ کوئی ملک کھڑا تو ہونا. اچھا امریکہ کے حوالے سے, ہم امریکہ کے ایلائی ہیں, انڈیا امریکہ کا ایلائی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ان کے اکنامیکل ریلیشن شپس ہیں اور وہ ڈفرینٹ طرح سے اپنی اسٹریٹجی لیتی ہیں, لیکن ہم امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, جی رہے ہیں اور ہیں بھی. اس کی وجہ ہماری خطے میں پوزیشن. جی اچھا اب اگر ہم اس وار اگر ہم جواب دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ اسکلیٹ ہوگا, مزید جو ہے یہ بڑھے گا, اور یہ والی وار جو ہے یہ ہماری سڑکوں تک آ سکتی ہے. جی جی جی. ہمارا خاموش رہنا ہمیں کمزور نہیں بناتا. جی لیکن یہ آبویس نہیں ہوگا کہ اگر ہم جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں, اچھا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوں گی انسٹالیشنس, یا تو ان کی ہم کسی بیس کوڈ آئیں گے جا کے, اوبیسلی اس کی بیس کوڈ آئیں گے, ٹھیک ہے, اور جہاں پہ انہوں نے ہمارا پانی اسٹوریج کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس کی طرف ٹارگیٹ کریں گے. انہوں نے ہمارے ڈیم کو اٹیک کیا, ان کے ڈیم کو اٹیک کریں گے, رائٹ. اچھا اب ہمارا جو رسپانس ہوگا ہو سکتا ہے ان کے ڈیمز کو زیادہ ڈیمیج کر دیں, ٹھیک ہے, یا ہمارے انہوں نے 100 لوگوں کو جو ہے وہ ہرٹ کیا ہے, 57 جو ہے وہ انجر ہوئے ہیں اور 37 جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہم ان کے 500 جا کے مار دیں. اگلی دفعہ ان کا ریئیکشن جو ہے وہ اس سے اسٹرانگر ہوگا. ہم جو میڈیشن چاہتے ہیں, ہم جو میڈیشن پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, وہ میڈیشن کسی نہ کسی لیول پہ شاید ہمارے 10,000 ان کے 20,000 مرنے پر آ جائے, وہ میڈیشن وہ آنی ہے. سلوشن جو ہے پرابلم کا ٹیبل پر ہونا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کسی حد تک آپ کی, لیکن وہ آپ بالکل اگر امیجیٹ ہی رسپونڈ کر دیں گے نا اس طرح کا, تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی رہے گا, اور یہ ہو بھی رہا ہے کافی عرصے سے ہمارے ساتھ. تو میرا تو خیال ہے کہ ابھی ہمیں بالکل ہی جو ہے نا وہ گھٹنوں پہ نہیں آنا چاہیے. ہمیں عام انسان کے اوپر یہ کیا افیکٹ کر سکتا ہے یہ وار؟ دیکھیں ہم آلریڈی بہت بیک فٹ پہ چل رہے ہیں, انفلیشن ریٹ بہت ہائی ہے, ہمارا
پاک روپی جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, انمپلائمنٹ ہمارے پاس بہت ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اوپر سے آئی ایم ایف نے بھی سپورٹ کر دی ہے کہ میں پاکستان کو سپورٹ کرتا رہوں گا. جی ایگزیکٹلی, اس کو اور پیسے چاہیے میں اور دے دوں. ہاں وہ تو ہے نا, دیکھیں وہ, اور وہ بھی بیک اینڈ پہ جس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے, تو وہ تو ظاہر ہے ہمیں سپورٹ کریں گے. یہ دیکھیں یہ سارے ڈرا بیکس تو ہیں, لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر انڈیا سوچ کے بھی اگر ہمیں اس طرح ڈرائے گا کہ یار یہ سارے ایشوز ہیں, تو بس وہ اسی وقت گھٹنے ٹیک دے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. ہمیں کیا مطلب میرا خیال ہے کہ ان کو اٹیک کرنا چاہیے, ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے, ان کو جانا چاہیے اور جا کے ان کو بتانا چاہیے کہ جی ہم بھی ایک زندہ قوم ہے اور ہم بالکل کھڑے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں فائنینشلی ڈیمیج ہوں گے ایز اے کنٹری, ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان بھی ہو, وہ ذرا ہم سے بہتر ہیں, لیکن پھر ٹھیک ہے, پھر آپ ایز اے نیشن ایز اے قوم آپ ایک جان ہوں اور آپ آبویسلی وہ تو پھر ایک پڑھی لکھی بات ہے کہ بھلے بھوکے مر رہے ہوں پھر ہم جنگ تو لڑیں گے. جی ایگزیکٹلی. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اگر امریکہ انوالو ہو, چائنا انوالو ہو, آپ کی اقوام متحدہ انگیج کرے, تو آپ کو ان کی بات سننی چاہیے. آپ ان کو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم تیار ہیں, لیکن جس طرح سے یہ زیادتی کر رہے ہیں, جس طرح سے یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, اور ایون ہمارے فرینکلی جو سیاستدان ہیں نا, میں ابھی آف دی ریکارڈ بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ شاید ہم لابنگ اتنی اسٹرانگ نہیں کر پاتے, تو وہ لگتا یہی ہے کہ جی جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان ہی کر رہا ہے. حالانکہ ان کے اینڈ سے کتنی, آپ مجھے یہ بتائیں بلوچستان میں کتنے عرصے سے انڈیا کی انوالومنٹ ہے, کتنی انوالومنٹ ہے. آپ نے سال پہلے بھی ایک بڑی خبر آئی تھی کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ یہاں پہ 35 سے 40 لوگ جو تھے وہ ہر علاقے میں مختلف انہوں نے ٹارگیٹ کر کے ان کو مارا تھا کہ جی یہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا جب اس طرح کی, تو پاکستان نے تو کوئی اس طرح کا نہیں رجسٹ کیا کہ جی ہم وہاں پہ جا کے گولا پھینک دیں گے, وہاں پہ جا کے بارود پھینک دیں گے, وہاں پہ مطلب نہیں کیا. تو اگر لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ کہیں گے جی جیش محمد نے کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی ملک کی سوورنٹی کو جو ہے وہ بالکل سائڈ پر رکھ کے اور آپ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے آپ جہاں مرضی جا کے اٹیک کر دیں. دس از ناٹ دا وے. اپنے بلوچستان کی بات کی, ابھی ٹرین کے اوپر انہوں نے فیبری میں جی وہ ہوا, اور اس کو ساری کو کئی دفعہ ہمارے سننے میں آیا کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں, اور جتنے بھی یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر عام طور پہ تو بولا جاتا ہے ہمسایہ ملک کا ہاتھ ہے. جی تو وہ ہمسایہ ملک یہی ہے نا جی جس کی جو ہے وہ پاسبلی انوالومنٹ ہے. تو ہم ان کی طرح اتنا زیادہ لاؤڈلی نہیں کرتے, یہ اپنی بات کو انٹرنیشنل میڈیا تک نہیں پہنچاتے, یا ہو رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ اس مطلب اگر یہ انڈیا میں جو پلوامہ کا جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر ٹورسٹ پہ اوپر, ایٹ لیسٹ وہ اپنی کنٹری کے اندر تو یہ زور سے کلیئرلی کھلے الفاظ میں کہہ سکی کہ یہ پاکستان نے کیا ہے. اچھا نہیں, ہم لوگ نہیں کرتے یا ہم لوگ نہیں کہتے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ تھوڑا سا اب انڈیا کو پوائنٹس ہمیں زیادہ دینے پڑیں گے, ہم اپنے آپ کو ایک اسٹیپ پیچھے لے کے آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سے 15 سال میں اپنے آپ کو بہت گرو کیا ہے, پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی. ہم نے پولیٹیکلی تو بالکل ہی مار کھائی ہے نا. ہمیں انٹرنلی اتنے ایشوز آ جاتے ہیں, ہم اتنی پرابلمز اپنے آپ کے لیے کریٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایز اے کنٹری جو ہے وہ اپنی لابنگ کر ہی نہیں پاتے کہیں پہ. ایک تو مین ریزن یہ ہے کہ ہم کہیں پہ کیا بات کریں جب ہم نے ایک دوسرے کو لتاڑنے پہ لگا ہوا ہے. عمران خان نواز شریف کو لتاڑنے پہ لگا ہوتا ہے, نواز شریف عمران خان کو لتاڑنے پہ لگا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹ رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو ہم نے جتنا خوش کریں گے اور اس طریقے سے ہی ہم آگے آئیں گے. تو ہم بہت ویک ہو گئے ہیں ایز اے نیشن. سیاستدان ہمارے جو ہیں وہ بالکل لو پروفائل ہو گئے. اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا, دیکھیں جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں یہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ لابنگ کریں. مطلب اگر ہم اپنے لیے ایز اے انڈیویجول دیکھیں, اب ہمارے سیاستدانوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ وہ انڈیویجولی جا کے اپنی لابنگ, مطلب امریکہ میں لابنگ فرمز لے کے اپنی لابنگ کروا رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی انڈیویجول یہ کام کر سکتا تو اپنے ملک کے لیے یہ نہیں کر سکتے. بالکل ہو سکتا ہے. لیکن وہ انڈیا نے اپنے آپ کو بہت گرو کیا ہے, ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہے. ایکسپیٹریٹ ان کے جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے, وہ دیکھیں ان کا ڈائسپورا ہم سے اتنا اسٹرانگ ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارا امریکن ڈائسپورا ہے اس نے عمران خان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا.
تو یہ ملک کے لیے نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ کو انڈینز کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بھارتی کہتے ہیں. ہم باہر جا کے اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے. ہم باہر جا کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی والے ہیں. ہم باہر جا کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نون لیگ والے ہیں. ہم جا کے ہم کو اپنے کہتے ہیں ہم فوجیوں کے ساتھ ہیں. تو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو ہم اپنے آپ کو جتنا اسٹرانگ باہر ریپرزینٹ کریں گے اتنا ہی اسٹرانگ ہمارا امیج ایز اے کنٹری ڈیولپ ہوگا. اس معاملے میں ہم ان سے پیچھے ہیں. پھر اگین بات اسی پہ آتی ہے ہمارے پولیٹیشینس پہ, ہمارے تھنک ٹینکس پہ, کہ اس کی ان ایریاز کے اندر بھی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو بھی وہ بہتر اقدامات کر سکتے ہیں, جس طرح سے بھی لابنگ ہو سکتی ہے, وہ کرنی چاہیے. ابھی رائٹ ناؤ جو کرنٹ سینیریو ہے اس کو بھی پورٹرے کیا جائے اچھے طریقے سے. اس کو پورٹرے کرنا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے اوپر انہوں نے سوار کر دیے ہیں فارم 47 والے. جی کل آپ نے خواجہ آصف کا جو غالباً سی این این پہ انٹرویو ہے آپ نے وہ سنا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے کہ آپ نے ان کے 5 طیارے گرا دیے ہیں. تو انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ وزیر دفاع ہیں اینڈ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کہیں کہ جی سوشل میڈیا کا ریفرنس دے رہے ہیں. مطلب یہ تو آپ نے ثبوت دینا ہے نا. تو پھر اس طرح کے اگر ہم نے ساجے گاہ میں ہم نے انٹرنیشنل میڈیا پہ, تو پھر ہماری ریپرزنٹیشن تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے. اور وہ میمز شیئر کر رہے ہیں کل سے ہمارے جو وزیر دفاع ہیں. سیریسلی مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی سیریس پوسٹ پہ ہیں. اس وقت ہمارے ملک میں جنگ چل رہی ہے اور ٹویٹر پہ جا کے آپ ابھی دیکھیں خواجہ آصف صاحب میمز شیئر کر رہے ہیں کہ جی مودی جو ہے وہ رفیل کا جو ملبہ ہے وہ فلانی جگہ لے کے جا رہا ہے, اور اس طرح کی وہ میمز شیئر کر رہے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ایک سیریس قسم کی جو ہے وہ ایک ٹیم چاہیے جو پوری دنیا میں ہمیں ریپرزینٹ کرے, وہ پوری دنیا میں ہمارا امیج ڈیولپ کرے, تو پھر ہی ہوگا. دیکھیں ہم کوئی بھی چھوٹا ملک نہیں ہے, 24-25 کروڑ کی آبادی آپ دیکھیں, اور الحمدللہ باہر ہماری بہت ورتھ ہے. ہمارے بے تحاشا اوورسیز ہیں. اگر ہم امریکہ کی بات کریں, یو کے کی بات کریں, یورپ کی بات کریں, سعودیہ کی, یو اے ای کی, کسی ملک کی بات کر لیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ صرف ایک پازیٹیو چین بنانے کی بات ہے, اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نظر آئیں گے. لیکن کیونکہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم یہاں پہ زیادتیاں کرتے ہیں, ہم یہاں پہ اس طریقے سے عوام کو امپورٹنس نہیں دیتے, تو پھر بس اس طرح کے شگوفے آئیں گے اوپر. تھینک یو سو مچ عمران صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ کے نظریات کا, آپ کے پوائنٹ آف ویو کا جو ہے وہ اندازہ ہوا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ویورز ہیں, لسنرز ہیں, وہ اپنی کنٹریبیوشن کریں گے اور اپنی سجیشن سے جو ہے وہ آگاہ کریں گے. اسٹے سیف, حفاظت کے ساتھ رہیے, اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جو ہے خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.